بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 16واں پارہ، آیت نمبر 84 سے لے کر 87 تک کا ترجمہ یہ ہے: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا آپ نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیاطین کو کافروں پر بھیجا ہے، یعنی مسلط کیا ہے۔ تعزهم عزا، جو انہیں کفر اور شرک پر ابھارتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے عذاب میں جلدی نہ کریں۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان کی تمام چیزوں کو گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں جمع فرمائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرم لوگوں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة، یہ سفارش اور شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رحمان کے پاس وعدہ اور عہد قائم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس نظام میں انسانوں کے سامنے دونوں راستے واضح فرما دیے، نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ، اور انسان کو ان دونوں راستوں پر چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا۔ مثال کے طور پہ نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے قرآن پاک ایک بہت بڑی کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عام فرما دیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس قرآن تک رسائی کسی مخصوص طبقے کی ہوتی، مخصوص افراد کی ہوتی، تو ہم جیسے لوگوں کا کیا بنتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عام فرما کر انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے ہدایت کے نظام کو بھی عام کر دیا ہے۔ گمراہی کے راستے پہ چلنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ شیاطین ہیں، چاہے وہ حقیقت میں شیاطین ہو یا انسان نما شیاطین ہو۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول میں رہنے والے انسان نما شیاطین یہ انسان کی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں، اور انسان ان کو دیکھ کر جو یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیاطین کے انسانوں پر مسلط ہونے کو بھی کئی مقامات پر ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ان کو نافرمانی کے راستے پہ، کفر اور شرک کے راستے پہ مسلسل ابھارتے رہتے ہیں۔ جب انسان کی دوستی شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر اسے نیکی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض دفعہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ صاحب نیک بن جائیں، نیکی کے راستے پہ چلیں، اور پیار محبت سے آپ ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بات کو نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظام اوپر سے کہیں بگڑ چکا ہے۔ جب نظام میں مین سپلائی لائن میں کوئی خرابی آ جائے تو پھر چھوٹے ٹانکے لگانے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ان کا معاملہ کہیں پیچھے سے بگڑ گیا، اور شیاطین کے ساتھ ایسی پکی دوستی ہوئی ہے کہ اب یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سمجھداری کی بات یہ ہے، اور یہ انسان کی سعادت کی بات یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں میں رہے، نیک صحبت میں رہے، نیک ماحول میں رہے، تاکہ شیاطین کو اس پر کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب الحمدللہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا پاک کلام سن رہے ہیں، کتنی مبارک مجلس ہے۔ یہی انسان کسی غلط مجلس میں بیٹھ جائے تو وہاں شیاطین چاروں طرف آ کر اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اور گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور مختلف طرح کی لائٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان اس ماحول کی وجہ سے خود بخود شیاطین کے اس برے کام میں حصہ دار بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں کو دیکھتے تھے تو یقیناً آپ کے دل میں یہ خیالات ضرور آتے ہوں گے، یا اللہ ان پر کوئی آپ کی طرف سے فیصلہ ہی آ جائے۔ تو فرمایا آپ فیصلے کی جلدی نہ کریں، آپ انہیں ذرا مہلت دیں،
انما نعد لهم عدا، ہم ان کی ایک ایک چیز کو گن رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک ایک عمل، ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی ہمارے ہاں محفوظ ہے۔ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اگلا پچھلا حساب کتاب برابر کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب جو متقی لوگ ہوں گے، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے وفد کی شکل میں، اعزاز اور اکرام کے ساتھ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں ہماری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، متقی لوگوں کا جس شان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، کیا ہی زبردست منظر ہوگا۔ آج کسی انسان کو، معمولی انسان کے دربار تک رسائی مل جائے، آپ صدر ہاؤس آ جائیں، آپ گورنر ہاؤس آ جائیں، پوری زندگی لوگوں کو بتائے گا کہ میں 2023 میں صدر ہاؤس گیا تھا، اپنے پوتوں اور نواسوں کو بھی بتائے گا۔ تو بخیل انسان کسی انسان کا کیا کام بنائے گا جو اللہ رب العزت رحمان ہے، جب وہ اپنے بندوں کو اپنے سامنے بلائیں گے اور جو اکرام اور اعزاز سے انہیں مالا مال فرمائیں گے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ تو آج چونکہ دنیا کا ماحول ہے، اس لیے انسان صرف دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اس کو ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کے لیے بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ متقی لوگ یہ بڑے اعزاز کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے بالمقابل جو مجرم ہوں گے ان کی حالت یہ ہوگی جیسے پیاسا جانور، اسے اس کا مالک ہنکا کر، لاٹھیاں مار کر، بے دردی کے ساتھ پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر، تالاب پر لے جاتا ہے، فرشتے انہیں اس انداز سے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد الٹے منہ انہیں وہاں پر گرا دیا جائے گا۔ یہ اتنی سخت سزا ہوگی کہ اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہوگا۔ اب دیکھیں طوفان کی خبریں چل رہی ہیں، بارش آئے گی نہیں آئے گی، طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یقینی بات نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ یقینی بات ہے۔ انسان کو انسان کی بتلائی ہوئی خبر پر اتنا یقین ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی بات کو سن کر اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات 100% حق اور سچ ہے، ایسا ہوگا، متقی لوگوں کو اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے گا، مجرموں کو سزا دی جائے گی، مگر انسان کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو ہمیں انسانوں کی بات پر یقین کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حق اور سچ ہے اور ایسے ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا وہاں یہ شفاعت کے مالک بھی نہیں ہوں گے اور انہیں شفاعت کا کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک شفاعت کا سلسلہ جاری فرمائیں گے۔ ایک شفاعت ہے جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت میں بطور خاص دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے وہ کلمات آپ ارشاد فرمائیں گے، آپ نے فرمایا جو آج تک کبھی میری زبان پر آئے نہیں اور نہ میرے ذہن میں وہ الفاظ ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ الفاظ میرے دل میں ڈالیں گے، اور میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، یا اللہ انسان گرمی اور پسینے میں ہلاک ہو رہے ہیں، پریشان حال ہیں، آپ حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت اور درخواست پر حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو مجرم یا گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے ان کو شفاعت کے ذریعے جنت میں لایا جائے گا۔ سب سے سر فہرست شفاعت کرنے والی جماعت وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا علماء شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد فرمایا شہداء شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد فرمایا حفاظ کرام شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ درجہ بدرجہ معاملہ یہاں تک آئے گا۔ اگر کسی کا بچہ دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، یہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا۔ حرم شریف کے جو سابقہ امام ہیں شیخ شریم فرمانے لگے، حدیث پاک میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور وجہ یہ بتلائی کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اب بے زبان اللہ کی مخلوق ہے، اور صبح کے وقت وہ اپنی آواز میں اذان دیتا ہے اور لوگوں کو جگاتا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ جب مرغا
جو بے زبان جانور ہو کر نماز کے لیے جگائے اسے برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، تو جو علماء کرام صبح و شام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں انہیں برا بھلا کہنے کیسے جائز ہوگا؟ ایک ہوتا ہے علماء کے بارے میں وہ تنقید کرنا جو اصلاح کے لیے ہے، اور اصلاح کی تو ہر انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ عام آدمی ہے، ہم میں سے ہر ایک میں غلطیاں بھی ہیں اور ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک وہ تنقید ہے جو تنقید برائے تنقید ہے، اس کا مقصد اصلاح یا سامنے والے کا بھلا نہیں ہے، یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری تاریخ میں کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ ہم نے علماء کی جو ہے نا وہ ہم سے جو ہو سکا ہم ان کے خلاف بات کریں گے، لیکن آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، علماء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ تو قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، ہماری تو ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ کہیں کسی عالم کے ساتھ تعلق ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی تم آگے آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، اس نے ہمیں دیکھ لیا، ہمارا بھی کام بن جائے گا، ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں ہی نہیں ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے علماء سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے محبت کرنا، تاکہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت کا حصہ مل سکے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس لوگ ملنے کے لیے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں اس نیت سے مصافحہ کرتا ہوں کہ شاید کل قیامت میں جب یہ جنت میں جائے گا تو مجھے پہچان لے گا تو مجھے بھی ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ تو اللہ والوں کی تو یہ شان ہوتی ہے۔ تو ہم تو بہت گناہگار اور کمزوریوں میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ